اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الکہف 43-44۔ اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر لوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خیر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اور اگر تم کسی کے خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی بیعت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گیر میں لے چکی ہے۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کا تواضع کیا جائے گی جو تیل کی تلپٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرامگاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کرے، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کا قیام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کے باڑ لگائے، اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پلے پھولے، اور برابر ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک بھرپور آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے، وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں سے اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ میں کو ٹوٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا۔ وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے۔
انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔